star. If you forget the dua of sleep, I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسلام گڑھ میں تو ایک ویژن کے ساتھ قائم کیا. یقین جانیے مجھے 4 سالوں کے ریٹائر ہوئے سرکاری سروس سے 64 سال میری عمر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی میرا عزم جوان ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی عمر، میرے والد صاحب انپڑھ تھے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جو کام کرو ایک نیتی کے ساتھ کرو، اور میں نے جو سروس کی ہے ایک نیتی کے ساتھ کی ہے. جہاں جب کیا اور لوگوں سے جا کے آپ پوچھیں. پھر عامر صاحب کے کہنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پہ اسٹیج سے جو آپ سے باتیں کروں گا وہ عملی طور پہ کہوں گا کہ اس پہ ہمیں عمل بھی کر کے دکھانا ہے. سب سے پہلے کہ ہمیں کرنل صاحب اس کا نام کیوں رکھا قائد، یہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کا دن کون سا ہے. 23 مارچ کا دن ہے. اس کو ہم یوم پاکستان کے نام سے مناتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کس نے بنایا؟ اسی قائد نے بنایا جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے. اسی قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کی وجہ سے ہم نے اس سکول کا نام قائد رکھا. اس کے بعد ان کا پیغام تھا کہ کام کام بس کام، اور ہم یہی ماڈو لے کے آئے ہیں کہ ہم نے بھی ہم پہ کام کام بس کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. اس سکول کو یہاں پہ کئی بار ادارے دیکھا، ہم انشاءاللہ اس سکول کو ماڈل بنا کے آپ کو دکھائیں گے. لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جائیں سبھی اداروں میں، لیکن اس میں بھی آ کے اس کو دیکھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب آپ لوگ تعاون کریں گے تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. بچوں کو تعلیم دینی صرف دنیا کی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دین کی تعلیم بھی ان کو ہم دیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم ان بچوں کو مسلمان بھی بنانے کی کوشش کریں گے ہر دروازہ. اس لیے ہماری آج تباہی اور بربادی کا باعث کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم انگریزی کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے انگریزی ہماری مجبوری ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام مسلمان ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد میں آپ پیرنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. بچوں کو وقت پر اسکول پہنچائیں، اور جب چھٹی ہو ساتھ لے کے جائیں. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں، اور وہی قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتی. میری آپ سے یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو تیار کر کے وقت کا اسکول پہنچائیں، تاکہ ان کا جو پہلا پیریڈ ہے وہ مصرا ہو. اسمبلی میں آئیں، یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں گے تاکہ بچوں کے اندر دین کی بھی باتیں جو ان تک ہم پہنچا سکیں. اس کے بعد یہ بھی میں کہوں گا کہ ہر ماہ کے آخر میں
آپ لوگ ادارے کا وزٹ کریں جن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، کیوں کریں؟ اب آ کے ٹیچر سے رابطہ کریں. تعلیم بچی ہے دونوں ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے نہیں بچی. جب ٹیچر پڑھاتا ہے والدین ٹیچر کے پاس آ کے بچے کے بارے میں رپورٹ لیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ بچہ کتاب میں ہے. تو اس کے بعد میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. ایک ریکویسٹ اور آپ سے کرتا چلوں کہ اگر آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کے کچھ بنے تو اس کے بننے میں والدین کا بہت بڑا رول ہوگا. ٹیچر کا رول اپنی جگہ، لیکن والدین کا رول بھی ان کے ساتھ برابر کا ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ سب کو، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جو بچہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جائے گا وہ آپ کا فرما بردار ثابت نہ ہوا تو آپ مجھے گربان سے پکڑ لینا آگے. میں یہ ثابت کر کے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دے کے بچوں کو. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میرے کچھ دوستوں سے ہوئی باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا انگریز بنانے کے لیے. مقام افسوس کہ ہمارا پی ایم اگر یہ ہے تو پھر ہمارا اللہ یہ خود ہے. اور خدا کے بنو اس بات کو نہ سوچو، سب سے پہلے مسلمان بنو. ہماری بھائی کو بات کرنے میں نے آپ کو بتایا کہ دین سے دوری ہے، لازمی ہے انگریزی اثر کرنا مجبوری ہے، لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ صحیح مسلمان بننا ضروری ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں میں بین اگین کے دیر صاحب ایک میراتھن ریس ہوئی اس یونیورسٹی کے گیٹ ہے. بیس بار لڑکوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ محنت کرو تو پھل ملتا ہے. ہمارے ادارے کے ایک بچے نے جس کا نام محمد عمر ہے، اس میراتھن ریس میں ایک واحد ادارہ ہے جس نے ایک پوزیشن لی، نویں پوزیشن سے لی. میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس اسٹاف کو کہ جنہوں نے محنت کرائی اس بچوں کو اور یہاں تک کہ اس ادارے کا نام روشن ہوا. بیس بار اسکول کے بچے اپیل ہوئے لیکن کسی کو اس میں کامیابی نہ حاصل ہو سکی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ سے کہا اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے جو میں نے ریکویسٹ کی ہے اس ریکویسٹ کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارے کا وزٹ کریں. آئیں ہمیں آزما کے دیکھیں، ہم بعمل لوگ ہیں، خالی زبانی جمع تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بات کہیں گے تو عمل کر کے دکھائیں گے. صرف اس صورت میں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ صحیح معنوں میں تعاون کریں. اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمٹ کرائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک صاحب نے جو اسٹیج سے باتیں کی ہیں ان کی کس حد تک وہ پورا اترے. بہت شکریہ آپ کا اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد میں اپنی اس اسپیچ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے سب سے پہلے بابو محمد اتنی گفتگو مختصر جامع اور اتنے پریشر کے ساتھ انگلش بولی، اپنی گفتگو انہوں نے سمیٹی. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کسی کو کوئی سوال ہے اس معاملے میں تو میں حاضر ہوں. ہمارے مقام میں سے کوئی نہ بولا، شاید کیا وجہ تھی. پیچھے سے بزرگ کھڑے ہوئے جو میں اس میں موجود تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اپنی زبان میں جو الفاظ کے وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا قاضی صاحب اس وقت جگہ کوئی فرمایا سارے وکیلوں نے سمجھا نہیں رہا. سو بچی کی کمپیئرنگ ہائی کلاس کا کوئی شک نہیں تھا، لیکن انگلش کی وجہ سے وہ شاید یہاں بیٹھ کے تقسیم میں نہیں سمجھتے. ہمارا جو مطلب ہے دنیا کی سب سے وسیع زبان عربی زبان ہے. تو میں ایک بات بتا دوں گے، یہاں پہ معمار قوم یہاں کریں. معمار قوم سب سے وسیع بڑا اور سب سے مشکل سے بتائی ہے. میری دعا ہے کہ اس ادارے کے اسامہ اکرام ڈائریکٹر صاحب جناب محمد غازی صاحب کو یہ جو ذمہ داری انہوں نے اپنے ساتھ لی ہے اس کی پاسداری کرنے کے اللہ انہیں توفیق دے. ان کے جو عیب ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر پورا کرنے کی کوشش. صرف ایک شعر جو
آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ 50 سال سے زائد سے جائے حرم جو میرا شریف سے 3 قدم ساتھ کے رہائی حرم کے پہلے صفحے کی زینت بنا ہوا ہے. وہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ علامہ نے کہا تھا کہ مردوں کو جا امت کو جا سارے سکن وہاں آئے سوئے قطار کی قسم نہ کعبے زمان رہا. تو بات کی ایک بات کہہ رہے ہیں ہماری تو صرف یہی دعا ہے, ہمارے یہی حالات ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ موجود ہے کہ قریباً وپشان برہا دماغ کہ ہس کا نصیر کمن دے ہوا نظر مارا ریال تف یا درس تو واسی گرم خطا نہ بخشو بس اس کا بالکل بھائی بھی نہیں. دو باتیں کروں گا. ایک تو ماسٹر صاحب اور امر صاحب کے دو آتے ہیں پڑھائی کا. یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے یہ آپ کا وقت اسکول کے وقت کے بعد بھی ایک جاری رکھتے ہیں آپ کا کام. تو یہ کے لیے تعلیم ہونی چاہیے. اگر کے لیے بہت کام کرتے ہیں. تو دوسری بات ہے ہمارے ادھر 3 سال پہلے ہم نے فٹ بال اکیڈمی کھولی تھی کلر صاحب. تو اس میں تقریباً 60 بچے ہیں جو ٹریننگ 4 مرتبہ ان کو کوچنگ ہوتی ہے ادھر کمپلیکس میں. فیفا کوالیفائڈ کوچ ادھر 4 دن بندے سے لے کر فرسٹ ڈے تک ان کو کوچنگ دیتا ہے. مگر افسوس سے کیا جاتا ہے کہ 1-2 پیرنٹس آتے ہیں. اتنی بار ان کو ریکویسٹ کیا آپ آئیں دیکھیں بچے کیسے کھیلتے, بچے نہیں. اگر ادھر ان کو پیرنٹس کہتے ہیں ان کے بچے وہاں آتے ہیں پلیز بچوں کو ٹائم دیں کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فزیکل بھی بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. ممتاز صاحب, کرنل معروف صاحب, بلال ڈار صاحب اور والدین جو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. جو کام کی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ لینگویج صرف ایک ووکل پروننسیشن ہوتی ہے, یہ عقل اپنے کا کوئی اعلیٰ کار نہیں ہوتا. اگر آپ کا کوئی بچہ انگلش بولتا ہے, وہ اسپینش بولتا ہے, وہ عربک بولتا ہے, تو وہ اس کی ذہانت کا معیار نہیں ہے, اس کی ذہانت اپنے کا معیار نہیں ہے. تو آپ لوگ جو آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ انگلش بہت ہی وہ سوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے یا دنیا کی بہت بڑی لینگویج ہے, جو ایسا نہیں ہے. دنیا کی بڑی زبانیں اور ہیں. دو کہ انگلش جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ آج کے دور میں. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی بندہ یہ پریشان نہ ہو کہ آپ کا بچہ فلاں اسکول میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے, وہ انگلش نہیں بولتا تو وہ لائق نہیں ہے. ایک دور تھا جب ہم نے میٹرک کے لیے آیا تو ہمارے لیے انگلش کا سینٹینسز ایک بہت بڑا ایک عذاب ہوا کرتا تھا, بہت بیک سے بھی زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا. اور آج میں خود بھی 3-4 زبانیں بولتا ہوں, انگلش بھی بولتا ہوں, لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ انگلش کا کوئی زبان بولنا وہ آپ کی ذہانت کا معیار نہیں ہے. تو میں تمام اسکولوں سے بھی یہ جو آپ لوگوں کو بات بتاتے ہیں کہ آپ کی کمپیئرنگ انگلش لینگویج میں ہو رہی ہے, آپ کے بچے انگلش بول رہے ہیں, جو ٹیبیو پیش کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ذہانت ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھائیں. جس میں آپ بازار جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ 5 کلو ٹماٹر لو, 2 کلو آلو لو, پیاز لو. ایسے بات کریں. اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ اگر وہ اپنی زبان بولیں گے تو انفیریٹی ہے, وہ انفیریئر فیل نہ کریں. یہ رمضان سے بیٹھے آپ انگلش بولتے ہیں سر, تو یہ ایک لینگویج ہے. اس پہ آپ اتنے کنفیوز نہ ہوں. لینگویج کے بارے میں بار بار آپ کنفیوز نہ ہوتے. آپ آگے سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ڈاکٹر بنے گا, پہلے سے امپوز کرتے تھے. میں نے دیکھا یہاں پہ آپ نے جب بھی دیکھا سب بچوں کو آزادی دیں, فریڈم آف مائنڈ دیں. آپ کا بچہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا بننا ہے. ہر بندے نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تو آپ سوچیں کہ جو میسن ورک ہے وہ کون کرے گا, پلمبر کون بنے گا. یہ بھی فیلڈ ہے, یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. آپ بچے کو پہلے دن سے بتا دیتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ریئل لائف میں جا کے وہ مستری بنتا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا آپ کو ساری زندگی وہ غم جھیلتا ہے, اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا تھا, جا کے وہ بنا کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچہ جس بھی فیلڈ میں
तरक्की करना चाहे आप उसको उसी फील्ड में जाने दें, आप उसको सिर्फ आज़ादी दें, सोच की आज़ादी दें। और इसके बाद आज मैं बताता जाता हूँ कि माशरे के अंदर बहुत सी बुराइयाँ हैं। कर्नल साहब सिंपल बात करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को आइन की बालादस्ती भी सिखाएं, जहाँ का आप मजहब सिखाते हैं, मजहबी अवकाश सिखाते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम इसको मुसलमान बनाएंगे, आप उसको आइन की बालादस्ती भी सिखाएं, कानून की हुक्मरानी भी सिखाएं, और सबसे ज़रूरी जो मसावात है वो भी सिखाएं, ताकि माशरे में एक हार्मनी पैदा हो सके। जो कुव्वतें बड़ी डेवलप कंट्रीज हैं, हम लोग भी उनकी तरह माशरे में तरक्की कर सकें, हमारे मुल्क में भी इंसाफ हो, कानून हो, और ये सिफारशी कल्चर ना हो, जात पात का चक्कर ना हो, चौधरी राजा का चक्कर ना हो। हम लोग भी बिल्कुल इंग्लैंड की तरह तरक्की करेंगे, अमेरिका की तरह तरक्की करेंगे, जापान की तरह तरक्की करेंगे, तमाम लोगों को बराबर मौके प्राप्त। तो इसलिए इन चीज़ों को होना जरूरी है। मैं इसी के साथ शुक्रिया चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक जितना सारे बड़े बच्चे उस्ताद सारे आए उन्होंने शुक्रिया, जिन्हें अच्छने की कोशिश की है नहीं पहुँच सके उन्होंने शुक्रिया। होना मेन चीज़ है जो बंदे की जाने मैं 25 साल एजुकेशन पर, माशरे पर, सियासत पर, इस्लाम पर सारे काम करने जिंदगी वकफ की है। इस जगह बैठे हुए अक्सर मानो साथ दोस्त शागिर्द अपने नेबर भैन भरा सारे बैठे मैं साथी जी गल करसा असा वो कोई जिंदा रहने का मकसद नहीं, मैं चीज़ नहीं है कि तुम कोई चीज़ सीखने हो वो कोई चीज़ ही सीखनी है, उसका मकसद चीज़ा वास्ते आना असा दरख्त पिछड़ने ना हुनर सीखने पुलसा तुंगी कह दो उसका जड़ा फल उसी पासा असा जड़ा ना सुई नाल सीखने के कपड़े सीखसा ते लासा असा जुत्ती मरम्मत करने सीखने के जुत्ती लासा जड़ा बेड़ा बंदे गल्लां करी ते वारसी में अंबिया बनने की कोशिश करने उन्हें के रोटा पता होना चाहिए कि ये जंग शैतान तो शैतान ने वारसी नाल है, शैतान ने जानशीना नाल है, कौमां की बदलना तो इंसाना की बदलना उन्हें बेहतरी लाना ये पहाड़ा नाल टक्कर मारने में मुतरादफ है। लिहाजा उन्होंने फिर अपील करना जेडे भी बंदे का मौजूद हो चाहने हो कि माशरे से बेहतरी अच्छा है असा बच्चे या जिनकी नजर उनकी बेहतर करा तो वो गल ना करना सा बैठे हुए मैं इतना नहीं पता है मुझे गल कोई है लेकिन खाली उधर पहुंचना वो गल चाहिए कारगल पर उधर पहुंचना मैं भी हाई करो दुनिया में कोई पानी नहीं छोड़ी तक पहुंचा खाली वो जरा 15 किलो बैग बनाना उससे जरा खाली कितना भी है ना उसी पता लगी जाना कि फौज क्या हो गया इस तरह हालत वाली जंग है कि ईजी नहीं आसान नहीं मुझे सारा अहम चीज मेरा दारणी लिख बना अल्हम्दुलिल्लाह इन कितने प्रोग्राम में मौजूद था मैं उससे तो खाना बाद थोड़े समय का हिम्मत आ रहा उसकी वजह भी ये थी कि मैं हाल एजुकेशन करी है ऑफिसर बनी है यूरोप को दूसरा गोल करी था मुड़ी रहता तो इस है 7 साल जिते फिर दूसरा गोल करी है फिर मुड़ी गया फिर समझ गया उसे जितना डेरा लाया जितना कश्मीर में जाता कश्मीर के पहाड़ उतना रहने बेड़े तो उसे भी बेसिकली मेन मकसद उसे सेटल नवी तालीम थी दुनिया में नंबर 1 है एजुकेशन के बिलखसूस बच्चों ने उस भी बहुत चीज़ों और सीखियां कि पढ़ी तय पढ़ाई का किस तरह फिर दोबारा अपनी धरती माँ अपने बंदे गल फिर याद आई मैच फिर सुनने फिर मैच बनने तकने जिंग क्या करना तो जाने तो क्या करनी है तो
اس نال کوشش کرنے بڑی تھوڑی اس جگہ کہ میں گل بات دیر میں خود ون جتنے والدین ہو کومنٹ کلاساں سارے والدین جڑا بچی تک پڑھنے نہیں پڑھنے انہیں بھی آنو گل کرتا سمجھتا بانتا جیڑی اولادوں سارے منگے 2 ارب مسلمان 8 ارب جیڑی آبادی ہے جیڑے ایکٹیو بندے دنیا رہے اصل کیا کرنے ہیں پہ لہذا اولادہ منگو لیکن اولادہ کا حق ادا کرو یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہونا جڑے ہمارے کون بننے جڑے سیاست فتح کرنے خدمتاں کرنے وہ پہلے یہ کرن ڈیفائن کرن کہ نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری چیزیں اس طرح کہ اساں انشاءاللہ اساں اس ادارے کی وہ ادارہ بناتا یہ کوئی فخر لیا گل نہیں یہ حق ہے اساں 1 to 1 بچے کی ہر وقت دینے کی کوشش کرتا کہ بچہ چنگا بچہ بنے چنگا